حضرت امام حسین کی زندگی اور شہادت۔ سیدنا امام حسین کی ولادت مبارک 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ میں ہوئی۔ رسول اللہ نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن اپنے نواسے کا نام حسین رکھا، عقیقہ کیا اور سر کے بال منڈوا کر ان کے برابر چاندی صدقہ کی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد ارض عطف میں شہید کیا جائے گا۔ جبرائیل نے مجھے اس مقام کی مٹی لا کر دی ہے اور بتایا ہے کہ یہ زمین حسین کی شہادت گاہ بنے گی۔ ایک روایت کے مطابق ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین کے رونے کی آواز سنی تو ان کی والدہ سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کے رونے کی آواز مجھے غمگین کر دیتی ہے؟ سیدنا حسین ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ راستے میں غربا کی ایک جماعت نظر آئی جو زمین پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ آپ گھوڑے سے اترے اور غربا کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور اس موقع پر فرمایا، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سیدنا حسین نے ان غربا کو اپنے کھانے کی دعوت بھی دی۔ حضرت حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، کیا شان آپ کی۔ آپ حضرت حسن کی ولادت کے بعد حضرت معاویہ نے خلفائے راشدین کے برعکس خلافت کو وراثت بنا دیا اور اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا اور لوگوں کو 49 ہجری میں یزید کی بیعت کے لیے بلایا۔ مسلمانوں نے اس فیصلے کو ناپسند کیا اور سخت اختلاف کا اظہار کیا۔ لوگوں کو یزید کے مشاغل کا علم تھا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اگرچہ یزید میں سخاوت، مروت، فصاحت اور شعر گوئی جیسی خوبیاں بھی تھیں، مگر وہ شراب نوشی کرتا تھا، ناچ گانے میں دلچسپی لیتا۔ اس نے اپنے محل میں ناچ گانے والیاں اور کتے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعض اعمال فاسقانہ تھے۔ البدایہ والنہایہ ایک بہت مشہور کتاب ہے جس کے اندر یہ بات درج ہے۔ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ یزید نے حضرت امام حسین پر بیعت کے لیے دباؤ ڈالا، مگر انہوں نے دباؤ قبول کرنے سے انکار کیا۔ آپ نے جو عزم اختیار کیا اس پر ثابت قدم رہے اور مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسین کے نام عراق کے شہر کوفہ سے سینکڑوں خطوط آئے جس میں تحریر تھا کہ آپ کے ساتھ 1,00,000 آدمی ہیں، آپ جلد از جلد عراق آ جائیں تاکہ لوگ آپ سے بیعت لیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے عراق بھیجا۔ کوفے کے لوگ مسلم بن عقیل سے بڑے اخلاق سے پیش آئے اور قسم کھائی کہ اگر حضرت امام حسین کوفہ آ جائیں تو وہ دل و جان سے آپ کی مدد کریں گے۔ ایک روایت کے مطابق 18,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، وہ کوفہ تشریف لے آئیں۔ خط ملنے کے بعد حضرت امام حسین کوفہ روانہ ہوئے۔ یزید نے کوفے کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا کیونکہ وہ حضرت امام حسین کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ عبداللہ بن زیاد سمیہ کو کوفے کا گورنر مقرر کیا گیا۔ البدایہ والنہایہ کی جو روایت ہے اس کے مطابق ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حضرت امام حسین کے پاس بھیجا اور ان کو یزید کی بیعت کا مشورہ دیا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھے واپس جانے دو یا یزید کے پاس لے چلو تاکہ اس سے مکالمہ کروں، اور اگر دونوں شرطیں منظور نہیں ہیں تو ترکوں کی جانب جانے دو تاکہ ان کے خلاف جہاد کر کے شہادت کا رتبہ حاصل کروں۔ حضرت امام حسین کا پیغام ابن زیاد کو پہنچایا گیا، مگر اس نے اپنے ساتھیوں کے مشورے کے بعد تینوں شرطیں مسترد کر دیں اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ جلد از جلد بیعت ان سے لو۔ حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ وہ محاصرے میں آ گئے ہیں اور ابن زیاد کے ارادے درست نہیں ہیں تو آپ نے 9 محرم کو چراغ گل کر دیے رات کو اور خطبہ دیا اور اپنے عزیز و اقارب اور رفقا سے کہا کہ یزید کو صرف ان سے دشمنی ہے
لہٰذا جو لوگ واپس جانا چاہیں وہ چلے جائیں۔ قافلے میں شامل سب لوگوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور آخری دم تک حضرت امام حسین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت حسین نے اندھیرا اس لیے کیا تاکہ جو لوگ واپس جانا چاہیں ان کو ندامت نہ ہو۔ حضرت امام کے ساتھ 72 آدمی تھے۔ کربلا کے میدان تھا، مقابلہ ہوا۔ 10ویں محرم عاشورے کے روز حضرت امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور قرآن پاک ہاتھ میں لے کر خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگو تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ میں رسول اللہ کا نواسہ اور حضرت علی امیر المومنین کا فرزند ہوں۔ یزیدی فوج پر ان باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور شمر نے قافلہ حسین پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین کے رفقا باری باری لڑتے ہوئے شہید ہوتے گئے اور آخرکار حضرت امام حسین بھی محرم کے مہینے میں 61 ہجری یوم عاشور جمعے کو شہید کر دیا گیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت معاویہ نے یزید کو نصیحت بھی کی تھی کہ حسین اگر بیعت سے انکار کرے تو درگزر سے کام لینا، مگر تحمل، برداشت، رواداری اس کی فطرت کے خلاف تھی۔ اس نے وہ ظلم و ستم کیے جن کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ظہیر ایک سنی تھا۔ اس نے امام حسین کے پیغام کو سنا تو بیوی بچوں کو چھوڑ کر قافلہ حسین میں شامل ہو گیا۔ کربلا کے میدان میں جب حسین پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو ظہیر حسین کی ڈھال بن گئے اور شہید ہو گئے۔ شہادت امام حسین کا سبق یہ ہے کہ نیکی کی تبلیغ کرنا اور برائی سے روکنا ہر مسلمان کا مذہبی فریضہ ہے۔ جھوٹ اور سچ کی جنگ میں افرادی قلت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سچ کے علمبردار اگر تعداد میں کم بھی ہوں تو جھوٹ کا مقابلہ ان کا فرض ہے۔ جنگ بدر اور جنگ کربلا میں یہ بھی ایک عذر مشترک ہے کہ تعداد کی کمی حق کے راستے میں حائل نہیں ہوئی۔ حضرت امام حسین کا یزید کے خلاف مذہبی تعصب پہ مثبت جہاد مذہبی تعصب پہ نہیں تھا۔ مسلمان آج کل کردار کے بحران سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی، خلفائے راشدین اور امام حسین نے عملی کردار کے جو روشن نمونے پیش کیے ہیں، ہم ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر اپنے اپنے پسندیدہ خلفاء، صحابہ اور اماموں کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس کو پیج کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اس چینل کو اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔